حامدا ومصليا أما بعد قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سلسلہ واری درس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس چل رہا ہے، جس کے لیے جمعرات کے دن بعد نماز مغرب طے ہوا ہے۔ اس کا پہلا درس گزشتہ ایک ہفتے ما قبل ہوا تھا، جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، سیرت نگاری، سیرت خوانی اور سیرت کو بیان کرنا ایک مومن کے لیے کتنا اہم ہے، اس کا سمجھنا، اس کا پڑھنا ایک مومن کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں اور کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا یا اس کا سیکھنا یا اس کا جاننا یا اس کا بیان کرنا کتنا اہم ہے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے والا یا پڑھنے والا وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، بلکہ جو بھی سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا، وہ آپ کی شخصیت کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ اگرچہ وہ آپ پر ایمان نہ لائے، لیکن اگر وہ سچائی سے تجزیہ کرے گا، آپ کی شخصیت کو پڑھے گا، تو یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے اہم شخصیت اور سب سے اہم انسان گزرے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا بسا اوقات آپ کی بعض خوبیوں کی بنیاد پر آپ پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابتدا سے اب تک بہت سارے لوگ جو مسلمان ہوئے، اس میں ایک بہت بڑا سبب یہ بنا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، آپ کی شخصیت کو پڑھا اور جانا، تو وہ مجبور ہو گئے آپ کو ماننے پر اور آپ کو قبول کرنے پر۔ اسی طرح سیرت پڑھنے کا اور سیرت کا مطالعہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک مومن کو اطمینان ملتا ہے، اس کے ایمان کو اطمینان ملتا ہے کہ دنیا میں ہر ظلم کی داستان اور ہر ظلم کی بنیاد ایک دن ڈھہ جاتی ہے، چاہے ظالم کتنا ہی بڑا طاقت و قوت والا ہو، مظلوم کتنا ہی بے سر و سامانی کی حالت میں ہو، لیکن ایک نہ ایک دن ظلم کی بنیاد ڈھہ جائے گی۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ اور آپ کے ساتھیوں پر ظالموں نے کس قدر ظلم ڈھایا، کس طرح آپ کو ستایا، آپ کے ساتھیوں کو محصور کر دیا، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا، کمزور مسلمانوں پر ہر طرح کا ظلم کیا، ان کو مارا پیٹا، گلیوں میں گھسیٹا، ان کو گرم ریت پر سلا دیا، لیکن ایک دن آیا کہ وہی ابو جہل، ایک معمولی آدمی، معمولی مطلب دنیاوی اعتبار سے اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، ایک معمولی آدمی کے ہاتھ سے اسے قتل کیا گیا۔ ایک معمولی آدمی کے ہاتھ سے وہ قتل ہوا، جس قتل پر اس کو بھی افسوس تھا۔ وہ کہتا تھا اے کاش مجھے کوئی بڑے خاندان والا قتل کرتا، مجھے ایک معمولی آدمی نے قتل کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مالک کو مارا جس نے ان پر ظلم کیا تھا، اس کا خاتمہ کیا۔ تو آپ دیکھیں ظالم کتنا ہی بڑا طاقت و قوت والا ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اس کے لیے پسپائی ہے، ایک نہ ایک دن اس کے لیے ہار ہے،
ایک نہ ایک دن وہ مغلوب ہو کر رہے گا، اس کے ظلم کی داستان ایک دن بند ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم سب کو سبق ملتا ہے، جس سے ایک مومن کو تسلی ملتی ہے، ایک مومن کو اپنی زندگی میں تسلی ملتی ہے۔ سیرت پڑھنے والے کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بھی گہرائی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اپنے دل میں محبت پیدا کرے گا۔ آپ جب پڑھے گا وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مسائل آئے، مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، لوگوں نے جھٹلایا آپ کو، لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا، تو اس میں صحابہ کرام میں سے چند لوگ تھے جو آگے آگے آپ کے ساتھ تھے۔ اس میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور خاص طور سے وہ صحابہ جو ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، جنہوں نے اپنی جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا، جنہوں نے اپنے سینے کو ڈھال بنا کر کے اس طور پر پیش کیا کہ دشمن کا آنے والا تیر، دشمن کی طرف سے آنے والا نشانہ میرے سینے پر لگے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے۔ جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا، ان کے تعلق سے ایک مومن کے دل میں جب سیرت پڑھتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوگی، اور ان کے تعلق سے جو بدگمانیاں، ان کے تعلق سے جو طعن و تشنیع کا بازار ایک خاص طبقہ گرم کرتا ہے، اسے کم کیا جا سکتا ہے، اور ایک مومن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں کے تعلق سے اپنے دل میں محبت کے جذبات پیدا کرے گا۔ آپ دیکھیں کس قدر انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے کس قدر اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جس بات کا حکم دیں ہم اسے کر گزریں گے، پہاڑ سے کودنا ہو تو کود جائیں گے، سمندر میں چھلانگ لگانا ہو تو لگا دیں گے۔ ہم موسیٰ کے وہ بے وفا ساتھی نہیں ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو دشمنوں سے لڑنا ہے، تو ان بے وفا ساتھیوں نے کہا، جاؤ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے لڑنے، ہم نہیں جاتے ہیں لڑنے۔ کہا ہم وہ بے وفا لوگ نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ آپ کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلیں گی؟ یہ ساری چیزیں تب پتہ چلیں گی جب ایک مسلمان، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، آپ کی زندگی کے احوال کو پڑھے گا، آپ کی ابتدائی دور کو پڑھے گا، وہ جانے گا، تب سمجھے گا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا قربانی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا قربانی ہے، عبداللہ ابن مسعود کی کیا قربانی ہے، اسی طرح حضرت خباب کی کیا قربانی ہے، اور دیگر ان صحابہ کرام کی کیا قربانیاں ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا۔ تو جب سیرت پڑھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے تعلق سے بھی اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں کسی بھی دور میں جب سے دنیا بنی ہے، کسی بھی دور میں ایک زمانے میں اتنے زیادہ متخصصین اور اتنے زیادہ اسپیشل لوگ ایک دور میں پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ لوگ پیدا ہوئے ہیں، رجال پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایک ہی زمانے میں، ایک ہی پیریڈ میں ایک ساتھ اتنے سارے اچھے لوگ پیدا ہوئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے دنیا میں۔ وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھی تھے، جس میں ایک طرف ابو بکر جیسے ہیں، ایک طرف عمر بن خطاب ہیں، عثمان غنی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، خالد بن ولید ہیں۔ اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں جو ایک ہی دور میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ تو یہ سیرت پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا۔ بہت سارے فوائد گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آئے تھے، اس لیے ہم سیرت کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔
سب سے پہلا مسئلہ جو سیرت میں آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو جاننا ہے، آپ کے خاندان کو جاننا ہے۔ انشاءاللہ اس علاقے کے کچھ احوال، کچھ وہاں کی اجتماعی صورتحال، کچھ وہاں کی اقتصادی صورتحال، کچھ وہاں کے ادیان اور مذاہب اور ان کے ادیان اور ان کی عبادتوں کے تعلق سے باتیں آئیں گی، لیکن آپ کے نسب اور نام کے تعلق سے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ یہ اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے سے کو تیار نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاندان تھا، آپ کے ماں باپ تھے، آپ کے باپ دادا تھے، آپ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، آپ بھی کھاتے پیتے تھے، آپ بھی تجارت کرتے تھے، یعنی وہ سارا کام آپ کرتے تھے جو ایک انسان کرتا ہے۔ آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی، آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کو نیند آتی تھی، ساری وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی تھی جو ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو گمراہی کا شکار ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے۔ اس لیے بھی آپ کا خاندان جاننا ضروری ہے، آپ کا نسب نامہ جاننا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، آپ کا خاندانی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جس کا پورا سلسلہ نسب تو احادیث کتابوں میں محفوظ نہیں ہے، لیکن تقریباً 21 سلسلے تک آپ کا نسب نامہ محفوظ ہے، عدنان تک آپ کا سلسلہ محفوظ ہے۔ اس سے آگے اسماعیل علیہ السلام اور عدنان کے درمیان ایک بڑا سلسلہ ہے، کئی پشتیں ہیں، وہ سلسلہ کتابوں میں محفوظ نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو نبی ہیں انہی سے آپ کا تعلق ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے اسماعیل علیہ السلام اور عدنان کے درمیان یعنی 21ویں جو پشت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہاں سے اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کسی نے 4-5 سلسلوں کا ذکر کیا ہے، جس کو اکثر سیرت نگاروں نے مانا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے 40 تک کا ذکر کیا ہے، اس کو بہت سارے مشہور سیرت نگاروں نے تسلیم کیا ہے۔ بہرحال ایک لمبا سلسلہ ان کے اور ان کے درمیان ہے، جو پورا سلسلے نسب اگر جوڑا جائے تو تقریباً 61 سلسلے بنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان۔ آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے۔ آپ کا نام جانتے ہیں، آپ کا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، اس طرح آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس کائنات کا سب سے باعزت خاندان ہے، اس کائنات کا سب سے باعزت اور شرف والا خاندان ہے۔ اس سے زیادہ عزت والا خاندان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے بنو آدم سے کنانہ کو چنا اور اس سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، جو اس کائنات کا سب سے پاکیزہ خاندان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تخصیص میں بعض سیرت نگاروں نے یہ نقطہ نقل کیا ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی بھی شروع سے آخر تک، آپ کے خاندان میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ تک کسی نے بدکاری اور زنا کا جرم نہیں کیا، کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان انتہائی باعزت خاندان تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے عطا فرمائی جو دیگر انبیاء کو نہیں ملی۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ مخلوق میں سب سے اہم ہیں، سب سے افضل ہیں، آپ انسانوں میں آپ سب سے افضل ہیں۔ آپ کا زمانہ اس دنیا کے تمام زمانوں میں، جب سے یہ دنیا بنی ہے، تمام زمانوں میں سب سے اہم زمانہ ہے۔ اسی طرح آپ کا خاندان
تمام دنیا کے خاندانوں میں سب سے زیادہ عزت والا خاندان ہے۔ اسی طرح آپ کو جو امت ملی ہے اس کائنات میں آنے والی، اس دنیا میں آنے والی تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہے۔ آپ کے جو ساتھی ملے، جو صحابہ آپ کو ملے، وہ اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ افضل لوگ ہیں۔ یہ ایسی خصوصیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ کی خاندان کو بہت ساری خصوصیتیں اس طور پر بھی حاصل ہیں کہ ایک لمبے دور تک صرف اور صرف مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو ایک لمبے وقت تک صرف آپ کا ہی خاندان تھا جو اللہ کی صرف عبادت کر رہا تھا۔ اسی طرح آپ کے خاندان کی خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ نے نبوت کے لیے بھی چنا ہے اور خلافت کے لیے بھی آپ کے خاندان کو چنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مسئلہ پیدا ہوا خلافت کا، تھوڑا مسئلہ آیا کہ خلیفہ کون بنے گا، اس میں کچھ انصار بھی امید میں تھے کہ شاید ہمیں بھی خلافت مل سکتی ہے، تو بعد میں اس مسئلے کا حل کیا گیا اس طور پر کہ خلیفہ جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے اس بات کو نقل کیا۔ تو آپ کے خاندان کو اللہ نے نبوت کے لیے بھی اور خلافت کے لیے بھی منتخب کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ یا جو ان کا تناظر ہے وہ ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو مشہور نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ ان کا تعلق اصل میں عراق کے ایک علاقے سے تھا۔ ان پر ان کے خاندان کا کوئی ایمان نہیں لایا سوائے ان کے بھتیجے کے اور ایک ان کی جو بیوی تھی جناب سارا۔ یہ اپنے اس مختصر خاندان کو لے کر کے اپنے علاقے سے نکلے اور ہوتے ہوتے ملک شام، سیریا اور فلسطین ہوتے ہوتے راستے میں دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے مصر کے علاقے سے گزرے۔ مصر کے علاقے میں اس وقت ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ ان کی بیوی سارا کو دیکھ کر کے اس نے بدنیتی کا اظہار کیا، اس نے دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں جب وہ ناکام ہوا اسے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ الگ مخلوق ہیں، تو الگ الگ روایتیں ہیں کہ اس نے اپنی بیٹی کو یا اپنے خاندان کی بیٹی کو ان کے حوالے کیا۔ وہ کون تھی؟ جناب ہاجرہ تھی۔ کچھ دنوں کے بعد، لمبی عمر کے بعد، بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جناب ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ کچھ لوگوں نے یہ نقطہ نقل کیا ہے کہ پہلے دونوں بیویوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بچے کی پیدائش کے بعد جو سوتن کا ایک معاملہ ہوتا ہے ان کے دل میں پیدا ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے شیرخوار بچے جو بالکل چھوٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا کر کے وہاں سے سینکڑوں میل دور مکہ کے اس غیر ذی زرع وادی میں آباد کر دیا، جہاں آج کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، جہاں اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، وہاں لا کر کے بسا دیا۔ وہاں جب لے کر آئے تو بیوی کو اتنی دور لا کر کے چھوڑا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے دل کیا ہوگا، کتنا بڑا اپنے دل پر پتھر رکھا ہوگا، پیچھے مڑ کر اپنے بچوں اور اپنے بچے اور بیوی کو دیکھا بھی نہیں۔ دور جا کر جب بیوی نے سوال کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تھوڑی دور جا کر کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وہاں پر، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع
عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. دعا کہ اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنے اس خاندان کو اس وادی میں لا کے بسا دیا ہے جس وادی میں نہ کھانا تھا نہ پانی تھا. ایک معمولی کہتے ہیں ایک سایہ تھا، صرف ایک درخت تھا، اس کے نیچے لا کر کے چھوڑ دیا. اور دعا کی کہ اے اللہ اس میرے خاندان میں ایک نبی بھیجنا، اے اللہ تو ان کو پھلوں کی روزیاں دینا. ان کے لیے بہت ساری دعائیں کی. پھر اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کی برکت سے وہاں ایک ایسا شہر آباد کر دیا جو آج پوری دنیا کے لیے مرکز اور منبع بنا ہوا ہے، جو ہم سب کے لیے، ہم سب کی عبادت کا قبلہ ہے. اس جگہ کو اللہ رب العزت نے اتنا عزت دے دی. وہاں پر اگرچہ وہ ایک پتھریلی زمین ہے جہاں نہ کوئی کھیتی ہے نہ پانی ہے، لیکن دنیا کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے مہیا کر دی ہیں. تو اسی خاندان میں ایک لمبے فترے کے بعد جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ تو میرے اس خاندان میں آنے والے وقت میں، زمانے میں ایک نبی بھیجنا جو ان کا تزکیہ کرے، جو انہیں تیرا دین سکھائے، علم و حکمت سکھائے. اے اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اسی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسی خاندان میں جو اسماعیل علیہ السلام کا خاندان دھیرے دھیرے بڑھا، ایک کوئی قبیلہ آ کر کے سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، وہاں آباد ہوا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، خاندان دھیرے دھیرے بڑھا. پھر ایک زمانے کے بعد جس کو بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 61ویں پشت میں 61 لوگوں کے بعد 61ویں پشت میں سلسلے نسب میں اللہ نے اسی خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو آپ کا خاندان اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے. یہاں تک یہ سلسلہ آج ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دروس میں پھر آگے کا سلسلہ ہمارے درمیان بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر جو اس میں اللہ نے ہم سب کے لیے سبق آموز باتیں رکھی ہیں، ہم سب کے لیے نصیحتیں رکھی ہیں، انہیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. السلام علیکم.